کہ جس گھر میں کتا ہو تو اس گھر میں رحمت کا فرشتہ کیوں داخل نہیں ہوتا؟ اس بارے میں حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت غمگین اور پریشان تھے۔ میں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، آج آپ کی کیفیت بدلی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے رات آنے کا وعدہ کیا تھا مگر وہ طے کیے گئے وقت پر آئے ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سے پریشانی ہوئی کہ جبریل امین تو وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، تو ان کے نہ آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد آیا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ بیٹھا تھا۔ آپ نے اس کو اٹھوایا اور اس جگہ کو صاف کر کے وہاں چھڑکاؤ کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طے کیے گئے وقت پر نہ آنے کی شکایت کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا تھا اور ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ بلکہ ایک اور حدیث میں یوں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شکار یا ریوڑ کی حفاظت یا کھیتی کی حفاظت کے علاوہ کتا پالتا ہے تو اس کے اجر سے ایک قرات کم کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، ثابت ہوا کہ گھر میں فرشتوں کے داخل نہ ہونے اور برتن ناپاک کرنے اور دوسری بہت سی وجوہات پر کتا گھر میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ جب گھر میں کتا پالا ہوا ہوتا ہے تو وہ گھر والوں کی بے خبری میں کھانے پینے کے برتن وغیرہ میں منہ ڈالتا رہتا ہے، اور ظاہر ہے گھر والے چونکہ بے خبر ہوتے ہیں اس لیے وہ ان برتنوں کو دھوئے مانجے بغیر ان میں کھاتے پیتے ہیں۔ لیکن مذہب اسلام نے صرف 3 صورتوں میں کتا رکھنے کی اجازت دی ہے، یعنی شکار، کھیتی باڑی یا جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا پالا جا سکتا ہے۔ دوستو، کتے کی پیدائش کے بارے میں یہ بھی جان لیجئے کہ مذہب کی پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابلیس یعنی شیطان جن تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادات کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا تھا اور اسے ان کا سردار بنا دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا چپا یا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں، ان ریاضتوں اور ان عبادات کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا۔ لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہوا اور اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو سب کو کہا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس کے اندر ایک غرور تھا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور یہاں سے اچھائی اور برائی کی طاقتوں کے بیچ جنگ شروع ہو گیا۔ پرانے صحائف نے لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی جگہ سے مٹی نکالنے کا حکم دے دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناف کی مٹی سے جس پر شیطان نے تھوکا تھا اس سے کتے کو بنایا تھا۔ دوستو، کتے کی پیدائش کے بارے میں دوسری روایات یہ بھی ملتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا سلام اللہ علیہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورگلایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائیں، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا جس نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کی ان درندوں سے حفاظت فرمائی۔ یعنی کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ دوستو، کتے میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں۔ یہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتا انسان سے محبت کیوں کرتا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ انسان بھی مٹی سے بنا ہوا ایک پتلا ہے اور کتا بھی مٹی سے بنا ہے، اس لیے کتا انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتے کے بارے میں اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ رات کو کیوں جاگتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مٹی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے۔ اور ہاں، کتا انسان پر بھونکتا ہے۔ یہ انسان پر کیوں بھونکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مٹی میں شیطان کا تھوک ملا ہوا ہے، اور کتا دنیا کا وہ اکیلا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیطانوں کے قافلہ آسمان سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ دوستو، غیر مسلم قومیں خاص کر یورپ میں تو اب کتے کو
घर का एक व्यक्ति समझा जाता है। जिन औरतों ने यहाँ कुत्ते पाले होते हैं तो वो कहती हैं कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो मेरे कुत्ते से भी मोहब्बत करना होगी। यहाँ तक कि यूरोप में कुत्तों से मोहब्बत अब हराम कारियों में बदल चुकी है। बस ये बात याद रखिए, कुत्ता चाहे कितना ही वफादार क्यों ना हो, अगर आपने खेती की हिफाजत, शिकार या अपने जानवरों के रेवड़ की हिफाजत के लिए नहीं पाला तो फिर रोजाना आपके अजर से एक किरात कम किया जाएगा। और ये भी याद रखें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक किरात को उहद पहाड़ से तशबीह दी है। अब आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि किस तरह अजर आप रोजाना गवा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत अराफ में बलम बिन बाऊरा, जो कि एक नेक और आबिद शख्स था, फिर उसने नफ्स की लज्जत और दुनिया परस्ती के काम शुरू किए, तो फिर अल्लाह ताला ने उसको कुत्ते से तशबीह दी है और वो रोज़े क़यामत कुत्ते की शक्ल में दोज़ख में दाखिल होगा और असहाबे कहफ का कुत्ता बलम बिन बाऊरा की शक्ल में जन्नत में जाएगा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काले कुत्ते को शैतान कहा है। बल्कि माहिर डॉक्टरों के मुताबिक नापाक जानवरों को पालना बीमारियों की वजह बनता है। खतरनाक कीटाणु और बीमारियां जानवरों से इंसानों में चली जाती हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो आज से 1400 साल पहले जो अहकाम बताए, आज की जदीद साइंस भी उसे सच्चा बता रही है। माहिर डॉक्टरों की सहमत से मिली राय यह है कि जानवरों में पाए जाने वाले खतरनाक कीटाणु इंसानों में चले जाते हैं, जो बीमारी फैलने की वजह बनते हैं। और इस्लाम की रूह से कुत्ता एक नापाक जानवर है। अगर हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करें और नापाक जानवरों को पालने से गुरेज करें तो खतरात से महफूज रह सकते हैं। अफसोसनाक बात यह है कि आज कुत्तों, बिल्लियों और दूसरे नापाक जानवरों को पालने का फैशन बन चुका है। बिल्ली पालतू जानवरों को स्टेटस सिंबल समझा जाता है। दोस्तों, इस्लाम ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि जिस बर्तन में कुत्ता मुंह डाल दे उसे पाक करने के लिए 7 मरतबा धोया जाए। एक रिवायत में 8वीं बार मिट्टी से पाक करने के अल्फाज भी मिलते हैं। आज की साइंस बताती है कि कुत्ते में इंतहाई खतरनाक कीटाणु पाए जाते हैं, जो बर्तन को बार बार धोने से ही खत्म हो सकते हैं। आप अंदाजा लगाएं, इस्लाम ने यही बात आज से 1400 साल पहले बता दी, जब साइंस का वजूद तक नहीं था। हमें समझ जाना चाहिए कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अहकाम हमें दिए, इंसानियत की भलाई इसे मान लेने में है। इसके मुकाबले में अकल के घोड़े दौड़ाकर दलाइल देने से गुरेज करना चाहिए। एक अंग्रेज डॉक्टर ने इस पानी की जिसमें कुत्ते ने मुंह डाला था खुर्दबीन के जरिए पता की, तो उसे पता चला कि इस पानी में कुत्ते के लुआब यानी लार से जो कीटाणु आ जाते हैं वो मिट्टी के सिवा किसी और चीज से नहीं मरते, क्योंकि मिट्टी में नौशादर ज्यादा मिकदार में होता है जो और किसी चीज में नहीं होता, और ये कुत्ते के लार में पाए जाने वाले तमाम कीटाणुओं को खत्म करने के लिए काफी होता है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिट्टी का नाम लिया ताकि बाजारों में नौशादर तलाश करना ना पड़े। इसी तरह एक फ्रांसीसी डॉक्टर और उसकी डॉक्टर बेटी मिस्र में मुकीम थे। जब आपने ये हदीस पढ़ी तो फौरी तौर पर कुत्ते के सामने एक बर्तन में पानी रख दिया। जब वो उसको पी चुका तो उन्होंने खुर्दबीन से देखा कि उसमें कीटाणु मौजूद थे। पानी गिराकर कई बार धोया गया, मगर हर बार कीटाणु बर्तन में मौजूद थे। जब मिट्टी से मांजा गया और फिर धोकर खुर्दबीन में चेक किया तो कीटाणु न सिर्फ बिल्कुल खत्म हो गए थे, बल्कि बर्तन भी पूरी तरह पाको साफ हो गया था। इस पर दोनों बाप बेटी मुसलमान हो गए।